السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میں ہوں وشال علی اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چیونٹی کے بارے میں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں آئے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں سے باتیں کرنے کا علم عطا فرمایا تھا۔ آپ پرندوں سے ہی نہیں، درندوں، چرندوں اور دیگر تمام مخلوق کی زبان بھی سمجھتے تھے اور ان سے انہی کی زبان میں باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام ایک عظیم و شان لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کے لشکر میں انسانوں، جنوں، چرندوں، پرندوں اور درندوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے دیگر مخلوقات کی بہت بڑی تعداد شامل تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت رعب اور دبدبے والے بادشاہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لشکر انتہائی نظم و ضبط اور ترتیب کے ساتھ چل رہا تھا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اپنی مقررہ حدود سے ادھر ادھر ہو جائے۔ صحراؤں سے گزرتا، پہاڑوں کو سر کرتا، دریاؤں کو عبور کرتا، یہ عظیم و شان لشکر اس وقت ایک وادی سے گزر رہا تھا۔ یہ وادی نملہ یعنی چیونٹیوں کی وادی تھی۔ زمین اور پہاڑوں میں کروڑوں سوراخ تھے جن میں چیونٹیاں رہتی تھیں۔ ان چیونٹیوں کی ایک ملکہ تھی۔ ملکہ چیونٹی اپنی رعایا چیونٹیوں کا بہت خیال رکھتی اور چیونٹیوں کی اس سلطنت کا نظم و نسق بڑی خوبی سے چلا رہی تھی۔ تمام چیونٹیاں اپنی ملکہ سے بہت پیار کرتی تھیں اور اس کے ایک اشارے پر بڑے سے بڑا کام کرنے کو تیار رہتی تھیں۔ ملکہ چیونٹی بہت سی دیگر چیونٹیوں کے ساتھ وادی میں گھوم رہی تھی کہ اسے زمین میں عجیب سی دھمک محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر رک گئی اور زمین سے آتی آواز کو غور سے سننے لگی۔ کہنے لگی، لگتا ہے کوئی زبردست فوج ہماری وادی کی طرف آ رہی ہے۔ زمین کی دھمک سے محسوس ہوتا ہے لشکر میں بھاری بھرکم جانور بھی شامل ہیں۔ ہو نہ ہو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج ہے، اس نے کہا۔ دیگر چیونٹیوں نے اس کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ وہ اور دیگر چیونٹیاں اس سمت دیکھ رہی تھیں جدھر سے لشکر کی آمد متوقع تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اس جانب سے دھول کے بادل اٹھتے دکھائی دینے لگے۔ پھر جلد ہی فوج بالکل قریب آ پہنچی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے مخصوص تخت پر سوار اپنی فوج کے ساتھ آ رہے تھے۔ چیونٹیوں کی ملکہ نے چیخ کر کہا، خبردار، حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج قریب آ پہنچی ہے۔ میں حکم دیتی ہوں کہ تمام چیونٹیاں فوراً اپنے اپنے بلوں میں چلی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بلا شبہ ہمیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آ رہے، مگر انہیں کیا معلوم کہ تم لوگوں کی کثیر تعداد اس وادی میں بسی ہوئی ہے اور زمین پر رینگ رہی ہے۔ ان کی فوج میں شامل انسانوں اور جانوروں کے پیروں تلے روندی جا سکتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تک چیونٹی ملکہ کی آواز پہنچ گئی۔ آپ علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرا دیے اور ملکہ چیونٹی کی سمجھداری اور اپنی رعایا کا خیال رکھنے پر اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، بے شک ایک بادشاہ کو اپنی رعایا کے جان و مال کا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے اور اس کے تحفظ کا انتظام کرنا چاہیے جس طرح اس ملکہ چیونٹی نے کیا ہے۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک بار طویل عرصے تک بارش ہی نہ ہوئی۔ کھڑی فصلیں مرجھا گئیں، نئی فصلیں پیدا نہ ہو سکیں، درخت سوکھ گئے، جہاں دریا اور نہریں تھیں وہاں دھول اڑنے لگی، حتیٰ کہ کنویں بھی خشک ہو گئے۔ قحط کی صورتحال ہو گئی۔ انسان اناج کے دانے دانے کو اور جانور چارے کے تنکے تنکے کو ترس گئے اور بڑے پیمانے پر اموات کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی امت کے ساتھ بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے۔ وہ ایک میدان کی طرف جا رہے تھے تاکہ وہاں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور بارش کے لیے اجتماعی دعا کریں۔ اچانک ایک مکان پر رک گئے۔ ان کو رکتا دیکھ کر ان کے ساتھی بھی ٹھہر گئے۔ وہ سب اس طرف دیکھ رہے تھے جہاں چند قدم کے فاصلے پر ایک چیونٹی اپنے اگلے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ، یا رزاق، یا خیو یا قیوم، ہم بھی تیری مخلوق ہیں اور ہر پل تیرے فضل و کرم کے محتاج ہیں۔ بارشیں نہ ہونے سے انسان اور حیوان سب ہی پریشان ہیں۔ خوراک اور پانی نہ ہونے سے ہماری زندگیوں کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ ہمیں بارش سے محروم رکھ کر ہلاک نہ کر
ہم پر اپنا رحم فرما، ہماری غلطیوں کوتاہیوں اور گناہوں کو معاف فرما دے، بران رحمت بھیج کر ہماری خشک وادیوں کا سیراب فرما دے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو اپنی قوم سے فرمایا، چلو واپس چلو، اب ہماری دعا کی ضرورت نہیں، ایک حیوان کی دعا نے ہمارا کام کر دیا، اب ہمارے طلب کیے بغیر بارش ہوگی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ لیا اور دھواں دار بارش شروع ہو گئی جس نے پوری وادی کو جل تھل کر دیا۔ انسانوں اور حیوانوں سمیت تمام مخلوق اپنے خالق حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اور ہر مشکل اور مصیبت میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرنی چاہیے۔ نیک نیت اور خلوص دل سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ضرور مقبول ہوتی ہے۔ دوستو، یہ تھا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چیونٹی کا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔